بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فرسٹ ایئر کی اردو کے حصہ غزل سے منیر نیازی کی غزل۔ تو عزیز طلبہ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ منیر نیازی کی جو غزل ہے اس کا مطلب ہے بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا۔ عزیز طلبہ مطلع غزل یا قصیدے کے اس شعر کو کہتے ہیں جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں۔ دو شرطیں ہوتی ہیں عزیز طلبہ، مطلع میں پہلا شعر ہونا ضروری ہے اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہونا ضروری ہیں۔ منیر نیازی کے مطلب میں جو لفظ بے چین ہے اس کا معنی ہے بے قرار ہونا، اور پھرنا معنی چکر کاٹنا۔ جذبہ جو ہے یہ ایک کیفیت ہے، دہکائے ہوئے بھڑکانا، روشن کرنا کے معنی میں جو ہے وہ آتا ہے۔ عزیز طلبہ منیر نیازی نے اپنی غزل کے مطلب میں ایک ایسی کیفیت کو بیان کیا ہے، ایک ایسی صورت کو بیان کیا ہے، ایک ایسی حالت کو بیان کیا ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف، سوچ کے خلاف، خیال کے خلاف جو ہے کوئی عمل ہوتا ہے، کوئی ایکٹ ہوتا ہے، یا اس کے کام جو ہیں وہ اس کی منشا کے مطابق نہیں ہو پا رہے ہوتے، تو طبیعت کے اندر جو ہے وہ بے چینی، بے قراری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے یا وہ طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اگر ہم عزیز طلبہ اس کو مجازی معنوں میں لیں، یعنی جو ہے وہ ہمیں جانا کے حوالے سے اس شعر کی تشریح کریں تو یہ کیفیت ظاہر کرتی ہے، مطلب کی کیفیت ظاہر کرتی ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب سے جو ہے وہ نالے ہے، محبوب جو ہے وہ اس سے ناراض ہے، اور جب شاعر کا محبوب اس سے ناراض ہوتا ہے، شاعر ہو یا کوئی بھی شخص ہو، تو جب اس کا محبوب اس سے ناراض ہو جائے تو طبیعت میں بے چینی، بے قراری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یا بے چینی اور بے قراری جو ہے وہ طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو پھر بے چین پھرنا، گھبرانا، اور پھر جذبوں کے اندر جو ہے وہ آگ سی بھڑکنا جو ہے، یہ ایک عام سی حالت یا صورت جو ہے وہ ٹھہرتی ہے۔ اسی طرح منیر نیازی ہی کی ایک اور غزل ہے جس کا مطلب ہے اشک رواں کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو، اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ تو جب محبوب کے شہر میں، محبوب کی بے وفائی میں جب اس کے شہر میں شاعر جو ہے وہ پھرتا ہے تو پھر بے چینی، بے قراری، آہوازاری جو ہے وہ بڑھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اس غزل میں ایک اور بڑے ہی خوبصورت جو ہے وہ شعر، اس کی تشریح میں ہم جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، وہ شعر ہے کہ شام علم ڈھلی تو چلی درد کی ہوا، راتوں کا پچھلا پہر ہے اور ہم ہیں دوستو، پھرتے ہیں مثل موج ہوا شہر شہر ہم، آوارگی کی لہر ہے اور ہم ہیں دوستو، یہ اجنبی سی منزلیں اور رفتگاں کی یاد، تنہائیوں کا زہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ اور مقطع عزیز طلبہ کے آنکھوں میں اڑ رہی ہے لٹی محفلوں کی دھول، آنکھوں میں اڑ رہی ہے لٹی محفلوں کی دھول، عبرت سرائے دہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ تو عزیز طلبہ جب اس طرح کی کیفیت ہو تو بے چینی، بے قراری جو ہے وہ بڑھتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اور کہیں پر بھی سکون جو ہے، اطمینان جو ہے، راحت جو ہے، چین جو ہے وہ نہیں بڑھتا۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے یہ ہم نے دیکھا غم جانا کے حوالے سے، محبوب کے غم کی وجہ سے، اور اگر ہم غم دوران یعنی زمانے کے دکھ اور غم کی وجہ سے جو ہے وہ اس شعر کی تشریح دیکھیں یا اس کا کوئی پہلو دیکھیں تو وہ اس طرح بنتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ شاعر کے مزاج کے خلاف جا رہا ہے، جو لوگ جو ہیں وہ شاعر کے مزاج کے خلاف جا رہے ہیں، شاعر کی سوچ کے خلاف جا رہے ہیں، شاعر کچھ اور سوچتا ہے اور زمانے کی جو ڈگر ہے، صورتحال ہے، وہ کچھ اور طرح سے ہے، اور جب اس کے ذہن کے یہ چیزیں برعکس جا رہی ہیں تو پھر بے چینی، بے قراری اور جذبوں میں جو ہے وہ
ایک تہلکہ سا مچ جانا اور کہیں پر بھی سکون نہ پانا یہ عام سی بات ہے۔ اب دوسرا جو ہے وہ اس نے مطلع ہے غزل کا، اس نے مطلب چھلکائے ہوئے چلنا، خوشبو لبے لالی کی، ایک باغ ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا۔ اللہ تعالیٰ وہ رومانوی شعر ہے اور بڑا ہی خوبصورت شعر ہے۔ چھلکائے ہوئے چلنا مطلب کہ کناروں تک بھر کر، چھلکتا تبھی ہے جب برتن جو ہے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے نا، تو پھر جو ہے وہ اس سے اچھل کے کوئی چیز جو ہے وہ باہر آتی ہے، چھلک کر جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ باہر آتی ہے۔ چھلکائے ہوئے چلنا، خوشبو سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے کیا، لبے لالی، اس کے جو سرخ ہونٹ ہیں، رنگین ہونٹ ہیں، یا ہونٹوں کو اس نے سرخ کیا ہوا ہے، اور ہونٹوں کی جو لالی ہے، سرخ لالی جو ہے وہ جو ہے وہ کناروں سے باہر جو ہے وہ امڑ کر آ رہی ہے۔ چھلکائے ہوئے چلنا، خوشبو لبے لالی کی، ایک باغ ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا۔ اللہ تعالیٰ آپ دیکھتے ہیں کہ جو پھول ہے سرخ رنگ کا، گلاب کا پھول ہے، جب وہ اپنی پورے جوبن پہ ہوتا ہے، جب گلاب کا وہ پھول جو ہے وہ پورا کھلا ہوا ہوتا ہے تو وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے، اس سے خوشبو کی ایک مہکار آتی ہے۔ تو منیر نیازی نے جو ہے وہ اپنے محبوب کے ہونٹوں کو جو ہے اس حالت میں، اس صورت میں جو ہے وہ بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ اپنے سرخ ہونٹوں سے خوشبو جو ہے وہ بکھیرتا ہوا راستوں کو جو ہے وہ معطر کرتا ہوا جو ہے وہ چلتا ہے، اور خوشبو بھی ایسی کہ کناروں تک بھرے ہوئے ہیں جو اس کے جو ہے وہ سرخ ہونٹ ہیں، اور وہ بھی خوشبو سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ جب چلتا ہے تو ایک باغ ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا۔ اب ہم اگر بہار کے موسم میں باغ میں انٹر ہوں، باغ میں چلے جائیں اور باغ میں جو ہے وہ گلاب کھلا ہوا ہو اور سرخ رنگ کا گلاب کھلا ہوا ہو، تو جو ہے وہ ایک خوشبو کی جو ہے جو باس ہے، جو خوشبو ہے، تو وہ جو ہے وہ بڑے ہی جو ہے وہ انسان کے دماغ کو جو ہے وہ معطر کرتی ہے۔ تو منیر نیازی کہتے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے وہ ایک باغ ساتھ اپنے جو ہے وہ مہکا کر جو ہے اور وہ چلتا ہے۔ چمن جو ہے، گلشن جو ہے، باغ جو ہے وہ تو بہار کے دنوں میں جو ہے وہ خوشبو بکھیرتا ہے، یا جب اس کے اندر پھول کھلتے ہیں تو پھولوں کے کھلنے کی وجہ سے جو ہے وہ باغ کے اندر جو ہے وہ باس آتی ہے، باغ کے اندر جو ہے وہ خوشبو جو ہے وہ آتی ہے۔ لیکن میرا محبوب ہر وقت اپنے ساتھ جو ہے ایک باغ مہکا کر جو ہے چلتا ہے، اور خوشبو جو ہے میرے محبوب کے ساتھ جو ہے عزیز طلبہ منیر نیازی کہتے ہیں کہ چلتی ہے۔ عزیز طلبہ اگلا شعر ذرا دیکھیے، اس میں شاعر کہتے ہیں اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے، پردے میں چلے جانا، شرمائے ہوئے رہنا۔ عزیز طلبہ اس حسن جو ہے وہ خوبصورتی کو کہتے ہیں، اور خوبصورت ہمیشہ محبوب ہوا کرتا ہے، اور محبوب اتنا خوبصورت ہوا کرتا ہے کہ اس کے اندر ہمیں کوئی عیب، کوئی داغ، کوئی دھبا نظر نہیں آتا۔ اس حسن کا شیوا ہے، اس کی عادت ہے، میرے محبوب کی عادت ہے، یا محبوب کی یہ عادت ہے کہ جب عشق نظر آئے، عشق تو عاشق کے دل میں ہوتا ہے، عشق تو عاشق ہی فرماتا ہے نا، تو اس کا معنی ہے محب، یا عشق محب ہے اور حسن جو ہے وہ محبوب ہے۔ جیسے ایک محب ہوتا ہے اور ایک محبوب ہوتا ہے، ایک عاشق ہوتا ہے، ایک معشوق ہوتا ہے، ایک طالب ہوتا ہے، ایک مطلوب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے عزیز طلبہ منیر نیازی کہتے ہیں کہ اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے، جب اس کا محب اس کو نظر آتا ہے، جب اس کا عاشق اسے نظر آتا ہے، تو معشوق پتہ ہے کیا کرتا ہے، پردے میں چلے جانا، شرمائے ہوئے رہنا۔ پردے میں چلے جانا مطلب چھپ جانا جو ہے نا، ایک حیا کا پہلو جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ پردے میں چلے جانا، شرمائے ہوئے رہنا، شرمائے ہوئے مطلب حیا کا آنا، یہ بھی ایک جو ہے وہ محبوب کی اپنے محب کو تڑپانے کے لیے ایک چال ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کا محبوب جو ہے وہ پھر اس کا محب جو ہے بار بار جو ہے اپنے محبوب پر جو ہے وہ فدا ہوتا ہے، اپنے محبوب کے اوپر جو ہے وہ جان قربان کرنے کی کوشش کرتا ہے، جان لٹانے کی اپنے محبوب پہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔
تو کیا اس نے شاعر نے کہا تھا کہ خوب پردہ ہے، خوب پردہ ہے، خوب پردہ ہے، چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ تو یہی کیفیت جو ہے سوری عزیز طلبہ ہمیں اس شعر میں بھی نظر آتی ہے کہ شاعر کہتا ہے اس حسن کا شیوا اس نے طریقہ بنا لیا ہے، عادت بنا لی ہے محبوب نے کہ جب بھی محب اسے دیکھتا ہے، جب بھی اس کا عاشق اسے دیکھتا ہے، اس پر محبت کی، پیار کی، چاہت کی، الفت کی نظر جو ہے اس پہ ڈالتا ہے تو محبوب جو ہے وہ حیا سے جو ہے وہ پردے میں چلا جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ عزیز طلبہ یہ بھی حیا کا ایک پہلو بھی محبوب کی خوبصورتی میں اور اضافہ کرتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے نا، ایک میں کلیہ آپ کو بتاتا ہوں، ایک نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت سے خوبصورت ہو جائے، وہ خوبصورت ترین ہو جائے، یا اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جائیں، تو دو کام کر لے۔ ایک تو جو ہے اپنی آواز میں مٹھاس پیدا کر لے، اور دوسرا اپنے وجود میں، اپنی نظروں میں حیا پیدا کر لے، تو اس کی خوبصورتی کو اور بھی چار چاند لگ جاتے ہیں، وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ ہم اس شعر سے آگے چلتے ہیں، اور وہ شعر ہے اگلا شعر، ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا۔ شام مطلب ایک سماں ہے، وقت ہے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ شام کا وقت ہوتا ہے، شام کا سماں ہوتا ہے۔ اور پھر کاجل کہتے ہیں عزیز طلبہ سرمے کو، جی کاجل عموماً جو ہے ہم سرما بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، کاجل بھی کہہ سکتے ہیں، کرشمہ عزیز طلبہ کہتے ہیں انوکھی بات کو، نرالی بات کو عزیز طلبہ کرشمہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ چاند مہتاب کو کہتے ہیں، یہ جو رات کے وقت آسمان دنیا کے اوپر جو ہے وہ چاندنی بکھیرتا ہے، تو وہ چاند ہے، مہتاب ہے۔ ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا، ایک چاند سا آنکھوں میں روشن کر کے وہ چلتا ہے۔ عزیز طلبہ شاعر یہاں پر جو ہے وہ اپنے محبوب کی تعریف کچھ اس انداز سے کرتا ہے، اس حوالے سے کرتا ہے کہ جب بھی اس کا محبوب آنکھوں میں کاجل ڈالتا ہے، آنکھوں میں سرما ڈالتا ہے، یا کاجل کی دھار بناتا ہے آنکھوں میں، تو شاعر کو وہ سماں، وہ وقت جو ہے وہ شام کا سماں معلوم ہوتا ہے، شاعر کو وہ وقت جو ہے وہ رات کا وقت معلوم ہوتا ہے۔ ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، شام نہیں ہے تو اس نے جو ہے وہ کاجل ڈال لیا ہے، تو شام کا وقت محسوس ہونے لگ گیا ہے، شام کا وقت لگنے لگ گیا ہے۔ اور پھر ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا، اور وہ جب آنکھوں میں کاجل ڈالتا ہے تو پھر اس کی چمکدار جو آنکھیں ہیں ان سے جو روشنی نکلتی ہے وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آسمان دنیا سے شام کے وقت جو ہے وہ مہتاب جو ہے، چاند جو ہے وہ اپنی چاندنی جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ بکھیر رہا ہے، اپنی چاندنی کو زمین پر جو ہے وہ بھیج رہا ہے۔ تو عزیز طلبہ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کی خوبصورتی کو، اور خصوصاً اس کی جو آنکھوں کی خوبصورتی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ جب میرا محبوب آنکھوں میں کاجل ڈال کر چلتا ہے، جب بھی میرا محبوب آنکھوں میں کاجل ڈالتا ہے تو ایک عجیب سماں، ایک عجیب صورت، ایک انوکھی صورت، ایک نرالی صورت جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا، کہ اس نے آنکھوں میں چاند کو رکھا ہے، اور پھر اس چاند کی چاندنی جو ہے وہ جہان کو جو ہے وہ منور کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہان کو جو ہے وہ روشن جو ہے وہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ عزیز طلبہ اب ہم بڑھتے ہیں غزل کے مقطع کی طرف، اور مقطع غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ دو شرطیں ہوتی ہیں مقطع میں، ایک تو آخری شعر ہونا ضروری ہے، اور دوسرا شاعر کا تخلص ہونا ضروری ہے۔ تخلص عزیز طلبہ اس مختصر نام کو کہتے ہیں جو شعراء حضرات جو ہے شاعری میں جو ہے وہ اپنی پہچان کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔
عادت مانی طریقہ بنا لیا ہے تو نے، روٹین بنا لی، اپنی ایک کام ہی پکڑ لیا ہے تو نے، جس شہر میں جس جگہ بھی رہتے ہو، پھر کیا ہوتا ہے بیزار، اکتائے ہوئے رہنا، بیزاری کی کیفیت میں، بیزاری کی حالت میں جو ہے وہ تم جو ہے وہ پھر رہتے ہو۔ عزیز طلبہ، ہم نے جو اس کا مطلب پڑھا ہے، پہلا شعر جو پڑھا ہے اس میں بھی جو اس طرح کی کیفیت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، بے چینی کو، بے قراری کو، اور مقطع میں بھی جو ہے پھر ایک اسی طرح کی بے چینی اور بے قراری کو جو ہے موضوع جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اے منیر، اپنے آپ سے جو ہے وہ مخاطب ہے شاعر کہ منیر تو نے تو ایک عادت بنا لی ہے، کام ہی پکڑ لیا ہے، طریقہ ہی بنا لیا ہے کہ تو جس جگہ پر بھی رہتا ہے، جس مقام پر بھی رہتا ہے، تو جو ہے وہ بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، تجھے سکون کیوں نہیں آتا؟ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، جو نے لیا ہے غالباً، ایک ہی شخص تھا جہان میں گیا، تو منیر کو بھی پتہ نہیں چین جو ہے وہ کیوں نہیں آ رہا، منیر کو بھی پتہ نہیں سکون جو ہے وہ کیوں نہیں آ رہا، شاید اس کی آنکھیں اپنے محبوب کی متلاشی ہیں، اپنے محبوب کو تلاش کرتی ہیں، اور پھر جب شاعر کا وجود، شاعر کا دل و دماغ جو ہے وہ اپنے محبوب کی تلاش میں ہے، اور جب تک جو ہے وہ پھر اس کا محبوب اسے نظر نہیں آتا، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب تک اس کا محبوب اس پر جو ہے وہ چاہت کی نظر نہیں ڈالتا، محبت کی نظر نہیں ڈالتا، پیار کی نظر نہیں ڈالتا، یا پیار سے اس کو نہیں دیکھتا، یا التفات نہیں کرتا، یا توجہ نہیں کرتا، تو پھر شاعر کو جو ہے وہ سکون کیسے آ سکتا ہے؟ ایک بڑا ہی خوبصورت شعر ہے جو ہم اس کی تشریح میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ کیا ضد ہے میرے ساتھ خدا جانیے ورنہ، کیا ضد ہے میرے ساتھ خدا جانیے ورنہ، کافی ہے تسلی کو میرے ایک نظر بھی، یعنی کہ اگر وہ ایک نظر ہی التفات کی، توجہ کی جو ہے وہ مجھ پر ڈال دے، مہربانی کی، شفقت کی نظر ڈال دے، تو یہ میری جو بے چینی ہے، بے قراری ہے، بیزاری ہے، یہ تمام کی تمام جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ یا ایک اور بھی خوبصورت شعر ہے مصطفی کا ہے کہ تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ یا ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے، اگر آپ اس پہ جو ہے وہ غور کریں تو وہ شعر کہتا ہے کہ گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا، یعنی کہ اس کا دھیان، اس کی توجہ تو اپنے محبوب کی طرف ہے، اس کا جو سوچ جو ہے وہ اپنے محبوب کی طرف، اپنے محبوب کو سوچتا رہتا ہے، کھنگالتا رہتا ہے، پھر جب وہ کسی سے گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ اس کا تصور جو ہے، اس کے دھیان میں، گمان میں، تصور میں جو ہے اس کا محبوب جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے منیر نیازی بھی جو ہے وہ بے چین ہے، بے قرار ہے، اور کہتا ہے عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا، اکتائے ہوئے رہنا، یہ تو نے طریقہ بنا لیا ہے، مزاج بنا لیا ہے کہ تو جہاں پر بھی رہتا ہے، جس نگر میں رہتا ہے، جس جگہ پہ رہتا ہے، جس شہر میں بھی رہتا ہے، بیزاری کی کیفیت میں ہی تو رہتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، منیر نیازی کی غزل۔ آج کا سبق ہمارا ہو گیا ہے مکمل۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔